ناظرین، اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ حضرات، جس دور سے آج ہم لوگ گزر رہے ہیں یہ دور فتنوں والا دور ہے۔ جوں ذرائع ابلاغ بڑھتا جا رہا ہے اتنے ہی تیزی کے ساتھ فتنہ وجود میں آ رہا ہے۔ ان فتنوں میں آج کے دور میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ہے ارتداد کا فتنہ۔ ارتداد اس قدر سر اٹھا کر، حضرات آج کے دور میں جو سب سے زیادہ فتنہ زور پکڑ رہا ہے اور تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے مسلم معاشرہ میں، وہ ارتداد والا فتنہ۔ یہ فتنہ روز بروز کم ہونے کے بجائے ترقی اور عروج کے اوپر جا رہا ہے۔ حضرات، میں ابھی آپ حضرات کے سامنے چند نام کے فہرست اسکرین پر پیش کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے، ابھی 2023 کی خبر ہے کہ ممبئی مہاراشٹر کے اندر 20 مسلم بچیاں مرتد ہو گئی اور وہ اپنے زندگی کو گزارنے کے لیے جو طے کی ہے اور کورٹ میرج کر کے وہ غیروں کے ساتھ، ہندو کے ساتھ، دیکھیے اسکرین پر کہ ایک طرف غیر مسلم لڑکا ہے اور دوسری طرف مسلم بچیاں کے نام ہے۔ آپ دیکھیے اسکرین پر، ان ناموں کے فہرست کو پڑھیے۔ یہ کوئی پرانی خبر نہیں ہے، یہ ابھی 2023 کی خبر ہے جو ابھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرات، ان چیزوں کو دیکھ کر کیا دل دکھتا نہیں کہ غیر تو غیر، لیکن اپنے لوگ بھی جب اسلام کو چھوڑ کر اور غیروں کے مذہب کو، غیروں کے طریقے کو جو اپنا رہی ہے، کیا ان لوگوں نے فیوچر اور کیا ان کی مستقبل ہے؟ کیا ان کو مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے سامنے حساب دینا نہیں ہے؟ ناظرین، اس اسکرین پر میں ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک بعد دیگرے نام کو پیش کر رہا ہوں اور آپ دیکھتے جائیے، آخر تک نام کو ضرور دیکھیے۔ 20 مسلم خواتین، 20 مسلم نوخیز بچیاں، انہی کی کوکھ سے اللہ رب العزت نے بڑے بڑے انبیاء اور شہداء، اتقیاء، علماء اور علماء ربانیین کو پیدا کیا۔ آج ان ماں اور بہنوں نے، آج ان بیٹیوں نے کیا سوچ سمجھ کر، کیا اپنے مستقبل کو بنا کر کیا سوچ رہی ہے کہ ہم کو مرنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے کیا حساب دینا نہیں ہے۔ یہ زندگی چند لمحوں کی زندگی ہے۔ کون ان کو سمجھائے، کون ان کے کانوں پہ یہ بات پہنچائے کہ اے بیٹی، تمہارے مقام نہیں ہے، تم اتنی غلیظ نہیں ہو، تم اتنی کمتر نہیں ہو۔ اسلام نے تجھے کس موڑ پر چھوڑا ہے، اسلام نے تجھے کس موڑ پر چھوڑا ہے۔ اسلام نے ہر جگہ تمہارا ہاتھ کو تھام کر اور شانہ بشانہ کھڑا کیا ہے۔ تم تو ایک انمول تحفہ ہو، تم تو ایک قیمتی زیور ہو جس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ اسلام نے ان مسلم بچیوں کو، جس کو فہرست میں آپ نام دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ مستقبل کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ کیا ان کو بوڑھی نہیں ہونا ہے؟ کیا ان کو اللہ کے سامنے حاضری نہیں دینا ہے؟ کیا ان کو نبی کے سامنے پیش ہونا نہیں ہے؟
حضرات ایک بعد دیگرے دیکھیے یہ مسلم بچیوں کے نام آپ نوٹ کیجئے. اگر کسی خاندان کے قریب ہو ان کو پہچانتے ہوں تو ان کے کان کو بات کو پہنچائیے کہ نبی کو اتنا دکھ اور تکلیف نہ پہنچائیے. آپ امت مسلمہ کی ایک وہ نوخیز بچیاں ہیں, وہ آپ انمول تحفہ ہیں. وہ اسلام کے اندر مسلمان عورتوں کے مقام و مرتبہ کہاں تک نہیں بیان کیا ہے. ذرا دیکھیے زمانہ جاہلیت میں جا کر دیکھیے کہ ان عورتوں کا مقام تھا, ان عورتوں کس طرح دیکھا جاتا تھا, اور دیگر مذاہب میں جا کر دیکھیے کہ عورتوں کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. لیکن اے میری مسلم بچیوں, اے میری بیٹیوں, ذرا سوچو, فکر کرو تم کس ڈگر پر اور کس راستے کو تم اختیار کر رہی ہو. حضرات یکی بعد دیگرے میں آپ کے سامنے اسکرین پر دیکھیے نام کو پیش کر رہا ہوں, دیکھتے جائیے. اگر کسی کے قریب رشتہ دار ہے ان کو سمجھائیے کہ میری بیٹیوں آخر تجھے موت ہوگا, تجھ کو مرنا ہے. آج تمہاری جوانی ہے اور جوانی پر یہ شیطان, یہ بھیڑیے, یہ سور, یہ کتا تم پر لات ٹپکا رہا ہے اور تمہیں دیکھ کر اپنے محبت کے جھانس میں پھنسا کر اور تجھ سے کھلواڑ کرنا چاہتا ہے. کب تک ان کے ساتھ زندگی گزارو گی؟ تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے فرد ہو اور تمہارے خوف سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیدا کیا ہے. اس دنیا کے اندر بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے انبیاء, شہداء کہاں سے آیا ہے؟ اے میری بہنوں, اے میری بیٹیوں, تمہارے قوم سے ہی پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے. آج تم نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ اپنے قوم کے اندر, اپنے پیٹ کے اندر کیا ان کا نطفہ تم رکھو گی جس نے نبی کو ستایا تھا, جس نے دین اسلام کو ختم کرنے کی پوری سازش اور پوری طور پر زور لگا دیا ہے کہ ان کے خون کو تم اپنے پیٹ میں اٹھا کر رکھو گی. ذرا فکر کرو. لیکن حضرات ان مسلم بچیوں نے ایسا قدم اٹھانے پر کون سی ایسی مجبوری تھی جی ان مسلم بچیوں نے جو اسکرین پر میں آپ کے سامنے یہ کہ بات دیگرے نام کو جو پیش کر رہا ہوں, ان مسلم بچیوں کو ایسا قدم اٹھانا کس بات نے مجبور کیا؟ کیا آپ نے کبھی سوچے؟ کیا مسلم معاشرہ, مسلم کمیونٹی اور مسلم سماج اور مسلم کے علماء کرام نے کبھی سوچا کہ مسلم بچوں نے ایسا قدم کیوں اٹھایا؟ ان کے والدین, ان کے ذمہ داران میں سے سوال کرتا ہوں. یہ سوال یہ ہے, ذرا سر جوڑ کر بیٹھیے اور ایک جگہ بیٹھ کر یہ طے کیجئے کہ آج کے دور میں یہ مسلم خواتین ایک بعد دیگرے, یہ نوخیز بچیاں ایک بعد دیگرے جو مرتد ہو رہی ہے اور اپنے دین کو چھوڑ کر, مذہب اسلام کو چھوڑ کر غیروں کا مذہب کو اپنا رہی ہے, کس چیز نے اس پر باور کروایا؟ اتنی جرات, اتنی ہمت کہاں سے ملی؟ حضرات جو اسکرین پر ابھی آپ نے نام دیکھے, جو اسکرین پر ابھی آپ نے ایک بعد دیگرے 20 بچوں کے نام میں نے پیش کیا کہ ایک طرف غیر کا نام ہے, دوسری طرف اس مسلم بچی کا نام ہے, لیکن ان کے قریب کیسے ہوا؟ جہاں پر لوگوں نے بہت سارے اسباب کو بتایا ہے کہ مسلم بچوں کو مرتد ہونا, ارتداد کے شکار ہونا اور غیروں کے لقمہ بننا بہت سارے اسباب ہو سکتا ہے. ان میں سب سے بڑی اسباب جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے موبائل, اور جو اسباب ہے ان کو ارتداد تک پہنچا دینا اور غیروں کے طریقوں کو اپنا کر ان کے ساتھ شادی کرنا, ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا. ان میں سے جو اسباب بہت سارے ہو سکتا ہے, انہی اسباب میں سے ایک اسباب یہ بھی ہے کہ والدین کو سے تربیت نہ کرنا. حضرات آج ہم لوگ اپنے بچیوں کو, اپنے بچوں کو یہ بے لگام موبائل, بے لگام دنیا جو نیٹ کی دنیا ہے, اس کے اوپر بیٹھ کر, اس کے اوپر چالو کر کے اور نہ جانے کہاں کہاں کیا کیا دیکھتی رہتی ہے. فیشن پرستی, ہوش, خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہ معلوم کیا تلی ہوئی ہے. آج 6 مہینہ 7 مہینہ جو بوائے فرینڈ بنائی ہوئی ہے اس کے ساتھ اور رہ کر ان کے جھانسے میں آ کر ان کی میٹھی میٹھی باتیں کو سن کر
اور ان کے لالچی دینے پر جس ماں نے اس کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھا تھا، جس ماں نے اس کو 2.5 سال تک اپنے دودھ پلائی تھی، اس ماں کو صرف 6-7 مہینے بھلا دیتی اور ان کے ساتھ اپنی پوری زندگی، اپنی لائف، اپنی فیوچر بنانے کے لیے ان کے پیچھے سرگرداں ہیں۔ حضرات، آج کے والدین سے جو ذمہ داران ہیں، جو ذمہ دار حضرات ہیں، اپنے گھر کو ذمہ دار ہیں، ان مسلم بچوں پر گرفت کیجئے، اپنے بچیوں پر نظر رکھیے کہ خارجی اوقات کو کس چیز میں یہ وقت گزار رہی ہے، خارجی اوقات میں یہ موبائل میں کیا دیکھ رہی ہے، خارجی اوقات میں آج کے دور میں بچیاں ٹیوشن کے نام پر، بچیاں یونیورسٹی کے نام پر، بچیاں کالج کے نام پر، اسکول کے نام پر گھر سے باہر تو نکل جاتی ہے، چلی جاتی ہے، لیکن کیا والدین نے کبھی فکر کیا کہ ہمارے بچے ٹیوشن کے نام پر، ہمارے بچے کالج اور یونیورسٹی کے نام پر باہر جا رہی ہے، لیکن باہر میں جانے کے بعد ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کا رہن سہن کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ آج والدین نے اپنے کمانے میں دنیا کے پیچھے مگن ہو گیا ہے اور ذرا بھی خیال ہی نہیں کرتا کہ ان کے اندر دینداری ہے یا نہیں، خود کو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کی ماں نماز نہیں پڑھ رہی ہے، باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بھائی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو وہ کس منہ سے وہ کہے گا کہ بھائی تم نماز پڑھو؟ اس لیے نوجوانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ مت کرو ایسا کام، کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تم کسی بہو بیٹیوں پر اور کسی تم بہنوں پر تم نظر اٹھا کر دیکھو گے، تمہاری بہن بیٹیاں اور تمہاری بہو ہوگی جو اس کے ساتھ نظر اٹھایا جائے گا اور نظر اٹھا کر لوگ دیکھنے والے ہوں گے۔ کما تدینو تدان، جیسا کرو گے ویسا کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ اس لیے حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک افسوسناک خبر کو جو میں بتایا ہوں، یہ 2023 کی رزلٹ ہے، 2023 ہے کہ ابھی شروع میں یہ مسلم بچیاں نے آپ جو ابھی اسکرین پر دیکھے ان کے نام، ان کے میں جو اگر پہچانتے ہوں کو ایڈریس کے ساتھ میں پیش کیا ہوں، اگر کوئی پہچانتا ہے ان کے پاس جائیں، ان کو سمجھائیں کہ مذہب اسلام میں آپ کو کیا چیز مانی ہو رہا ہے، کیوں اسلام مذہب کو کنورٹ کر رہی ہے اور مذہب اسلام کو چھوڑ رہی ہے اور غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، کیا وجہ بنا ہے، ان کو سمجھائیے۔ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جن کے پاس جائے، سمجھائے کیا کمی ہے، کس چیز نے تجھے اس بات پر مجبور کیا کہ غیروں کے ساتھ تم شادی کرو، غیروں کے ساتھ تم زندگی گزارو، کافروں کو نطفہ کے ذریعے تم پیٹ کو بھاری کرو، کس چیز نے تجھے اس بات پر مجبور کیا؟ کیا تم مسلمان کے بچے نہیں ہو؟ دیکھیے اسکرین پر میں جو نام پیش کیا تھا واپس جا کر دیکھیے، باپ کا نام کہیں سید ہے، کہیں خان ہے، کہیں انصاری ہے، اور کہیں کیا کیا نام ہے، یہ مسلمان بچی ہے، نام بھی کبھی جاسمین ہے تو ناسرین ہے، ایسے نام بھی لکھا ہوا ہے، ایسے مسلمان بچیاں ہیں۔ حضرات، یہ فیکی ہوئی بات نہیں ہے کہ فیک کر آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ یہ مہاراشٹر کی رپورٹ کے مطابق میں ایک تھانے کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں، ورنہ کتنے چوک کتنا تھانہ ایسا ہے جس کے اندر مسلم بچیوں نے درج کی